عزت محفوظ ہوتی ہے. کوئی شخص اپنے مال اپنے عزت پر خطرہ نہیں محسوس کرتا ہے. اور اگر کسی نے ان پر سرکشی کی اور سرکشی میں ان کے مال لینے کی کوشش کی تو فوری طور پر حکومت وقت ان کا محاسبہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ملکوں میں اپنے قانون کے نافذ کرنے کی توفیق دے لوگوں کو. کتنے ہیں یقیناً محروم ہیں. اللہ اس سعودیہ کی حکومت کو اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے، قیامت تک ہمیشہ اچھے سے اچھے حالت میں رہ کر کے اور دین اور توحید کی خدمت کرے. اور پھر یہی نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں توحید کو پھیلایا. پوری دنیا میں اللہ نے مال دیا تو اس کو خرچ کر کے لوگوں کے لیے مدارس مساجد کہیں بھی جائیں آپ، افریقہ کے آخر ملکوں میں چلے جائیں وہاں بھی آپ پائیں گے. ہم نائجیریا، غانا، دو جگہ گئے ہیں، دیکھا بہت کچھ حکومتیں بنا رکھا ہے الحمدللہ، مساجد مدارس، اور نیپال ہے اور جگہوں پر ہے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری درخواست ہے، آپ سے التجا ہے کہ دعا کریں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس سے بھی حسد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس حکومت کو قائم دائم رکھے اور حکومت کے ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ صحت عافیت کے ساتھ رکھ کر کے مزید توفیق دے. لیکن دنیا کے کافر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی نماز میں بھی بہت بڑا فائدہ ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ کورونا کے زمانے میں کسی نے کوئی ایسے ہی تھا، ہندو تھا یا کافر تھا، بہرحال اس نے باقاعدہ اعلان کیا تھا، بہت بڑا ڈاکٹر تھا. اس نے اعلان کیا کہ مسلمان اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے سنت میں جو ہے وضو کرنے کا، وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، حدیث شریف میں ہے وضو کرو تو اوپر سے زیادہ ناک میں پانی چڑھا کر کے اس کو جھاڑ دو، کیونکہ جراثیم جو خاص طور پہ کورونا کے ہیں کہتے ہیں ناک کے اوپر جو ہے حصے میں زیادہ پلتے تھے. تو اس نے باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ اگر مسلمان اپنے رسول کی نبی کی سنت کے مطابق، ان کے کہنے کے مطابق وضو کر رہے ہیں تو ان کو کورونا نہیں آئے گا، یہ باقاعدہ کہتا تھا. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم، اور اسی طرح وہ جانتے ہیں کہ یہ نماز ہم اس کو ورزش نہیں کہیں گے، لیکن نماز جو ہے صحت کے لیے وہ سب کہتے ہیں. یہ جو سجدہ کرتا ہے آدمی اس سے کتنے فوائد ہیں، اور خاص طور پہ بین السجدتین یا تشہد میں جس طرح بیٹھتے ہیں، اور وہ خود اس بیٹھنے کی تلقین کرتے، اس طرح بیٹھنے کی. اور ان کے یہاں بعض جم جو ہیں ان میں رکوع بھی اسی طرح کراتے ہیں جس طرح مسلمان کرتے ہیں، اور سجدہ میں بھی کراتے ہیں، سب کچھ کراتے ہیں. تو یہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیز دی ہے وہ ہمارے لیے خیر ہی کی ہے. اسی طرح روزے کو پوری دنیا جانتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ روزہ جو ہے صوم، یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے. وہ سب کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے، لیکن یہ کہ مسلمان مشکل ہے کہ روزے کو روزے کی طرح نہیں برت رہے ہیں، ورنہ کم سے کم اول تو دل کی پاکیزگی، ان کو تقوی اس سے آئے گا. دوسرے یہ کہ جسم کی زہر جو ہوتے ہیں سموم وہ سب نکل جاتے ہیں کہتے ہیں. اور آپ یہ سوچیں کہ بہت سے ہم نے کسی اس میں پڑھا تھا، اسی مشکل ہے کہ لوگ انہی کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں. جو بات کہہ دیں گے وہ کہیں گے وہ پتھر کی لکیر ہے. اگر سنت کی کوئی بات کہی جائے تو ان کو اتنا یقین نہیں آئے گا جتنا وہ خاص طور پہ امریکہ اور برطانیہ کے ڈاکٹر یہ اور کوئی بات کہہ دے تو ان کو یقین زیادہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے آپ کے یوٹیوب وغیرہ میں انہی کے اقوال کا ترجمہ بہت کچھ پیش کرتے ہیں لوگ. تو انہی کا کہنا ہے کہ آدمی جو ہے اگر اپنے کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے بیماریوں سے تو 3 دن خاص طور پہ، جب کہ چاند جو ہے 13-14 کی تاریخ میں ہوتا ہے، وہ کھانا نہ کھائیں یا کم کھائیں. باقاعدہ اعلان کیا ان سب نے، حالانکہ وہ جانتے ہیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. کھانا نہ کھائیں 13-14 کی تاریخ کو، 11-12-13-14-15 تک انہوں نے کہا کہ کھانا نہ کھائیں
اور رات میں کھائیں، دن بھر نہ کھائیں۔ اب دیکھیے ان سے کوئی کہے کہ ہمارے پیارے رسول نے تو خود یہ ہمیں دیے ہے آج سے 1400 سال پہلے، تو وہ بہرحال مانتے ہیں، لیکن یار جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کی تعریف کی ہے یا ان کی پہچان اس طرح کرائی، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرون، اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں کہ واقعی اسلام حق ہے، لیکن اس کا انکار کرتے ہیں، ہٹ دھرمی کرتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اللہ یہ یقین رکھیں کہ ہمیں اللہ نے اگر صلاۃ پڑھنے کا حکم دیا ہے تو ہماری مسند میں صوم کا حکم دیا ہے تو وہ بھی، اور اسی طرح حج، زکوٰۃ اور دوسرے مسائل پوری میجارٹی کے لیے یہ مفید کام ہیں سب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ رحیق مختوم ومزاجہ من تسنیم، اس شربت کا یا اس شراب کا کی ملاوٹ ہوگی تسنیم سے۔ تسنیم کیا ہے؟ سنم، سین، میم، نون، میم اونچی جگہ کو کہتے ہیں، سین نون میم اونچی جگہ کو، اسی وجہ سے اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے اوپر چربی جو ہوتی ہے خاص، اس کو سنام کہتے ہیں۔ تو تسنیم کے معنی یہ جنت سے نکلی ہوئی نہر، سب سے اعلیٰ قسم کی نہر سے اس شراب کی ملاوٹ ہوگی۔ ومزاجہ من تسنیم، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ انسانی فطرت کو جانتا ہے اور وہ خبیر ہے، لطیف ہے، باریک بین ہے۔ ایک ہی چیز آپ کھائیں تو اس کا مزہ اس طرح نہیں رہے گا جس طرح دوسرے دن دوسرا، ایک ہی دن میں۔ اب یہودی من سلوا اللہ کی طرف سے آ رہا تھا، گوشت اور بٹیر کا گوشت اور اچھی طرح روٹی اور یہ سب آ رہا تھا، کیا کہا ان سب نے؟ نصبر علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر ہم صبر نہیں کریں گے، ہم کچھ اور ملنا چاہیے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک ہی قسم کا کھانا روزانہ، اونچے سے اونچے کھانا ہو یا گوشت ہی روزانہ آپ کو ملے، طبیعت اکتا جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اوتو بھی متشابہن، پھل لائے جائیں گے، شکل تو ایک ہی ہوگی لیکن ذائقہ دوسرا ہوگا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو جو پیدا کیا وہ جانتا ہے، ان کے مزاج کے مطابق ان کو خوشی پہنچانے کے لیے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ کی اطاعت کی تھی تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازے گا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے رحیق مختوم ہے، لیکن اس کی ملاوٹ جنت سے نکلی ہوئی اوپر کی سب سے اونچی جو نہر ہے جنت سے نکلی ہوئی، اس میں سے اس کی ملاوٹ ہوگی۔ عین یشرب بها المقربون، اللہ کے مقرب فرشتے جس سے پیتے ہیں، وہ تسنیم جو ہے وہ خاص اللہ کے بندے بغیر ملاوٹ کے پیئیں گے، لیکن جو ان سے کم درجے کے ہوں گے ان کو اس کی ملاوٹ رہے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے دوسری جگہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ قسمہ ہے سورہ مدثر میں ہے، مزمل، وَيَسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں ان کو بھرے پیالے، کاس کہتے ہیں بھرے پیالے کو، وہی پیالہ اگر خالی ہے تو اس کو کوب کہیں گے، لیکن جب بھر دیں گے تو کاسن دہاقہ چھلکتا ہوا ہو تو کاس ہو جاتا ہے۔ وَيَسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اس کی ملاوٹ جو ہوگی زنجبیل کی ہوگی۔ زنجبیل جس کو ہم سونٹ کہتے ہیں، ادرک کہتے ہیں، یہ تو دنیا کے آج بھی اگر کسی شربت میں آپ زنجبیل ملائیں تو اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے، کھانے میں بھی ملائیں تو اس کا خاص ذائقہ، خاص بو، خوشبو، سب کچھ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کافور کی ملاوٹ اس میں ہوگی۔ کافور جو ہے، ایک تو ہے کافور جو جانتے ہیں لوگ کہ اس کو پانی میں ڈالیے تو ایک خوشبو ہوتی ہے، لیکن کھانے میں شاید وہ نقصان دہ ہو، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کرمکش، طب عربی میں کہتے ہیں کہ وہ کیڑوں کے مارنے میں بہت بڑی اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو پی لے آدمی تب بھی تھوڑی مقدار نقصان نہیں کرے، لیکن زیادہ نقصان کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کافور بھی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زنجبیل کی ملاوٹ اور اسی طرح تسنیم کی ملاوٹ بھی دیکھ کر کے
اور اپنے نیک بندوں کے لیے شراب اللہ تعالیٰ نے تیار کیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یشرب بها المقربون، یہ تسنیم جو ہے ایسی نہر ہے جس سے مقرب، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے پئیں گے، اور جو دوسرے جو ہیں جہاں دوسری چیزوں کی ملاوٹ ہوگی وہ عام اصحاب الیمین پئیں گے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے. عین یشرب بها المقربون ان الذین اجرموا، یہ تو نیکوں کا ذکر تھا، ابرار اور مقربین کی نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جنت میں کریں گے ان کا ذکر ہے. لیکن مجرمین کا ذکر اللہ تعالیٰ ذکر کرنا چاہتے ہیں یہاں کہ ان کا کیا حال ہوگا. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو جرم کیے، اپنے اوپر بھی ظلم کیا اور اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ اور اللہ کے رسول کی سنت پر ظلم کیا، ان کی صفتیں یہ ہے کہ مومنوں سے وہ مذاق ہنستے ہیں، تحقیر ان کی کرتے ہیں. کانوا من الذین آمنوا یضحکون، قیامت میں معلوم ہو جائے گا ان کو کہ یہ نیک لوگوں سے مذاق کرتے تھے. انبیاء سے حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے یہ کشتی کہاں خشکی میں چلائے گا. مذاق کرتے تھے، مجنون ہے یہ. نوح علیہ السلام کو کہتے تھے مجنون ہے، کشتی بنا رہے ہیں، کشتی کہاں چلائیں گے اس خشکی میں. اتنی واضح بات ہے سبحان اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام پر وحی کی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیجئے انا نسخر منکم کما تسخرون، ایک وقت آئے گی ہم تم سے مذاق کریں گے. جب تم ڈوبنے لگے ہوئے تو ہم تم سے مذاق کریں گے یا تمہارے اوپر ہنسیں گے ہم کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آیا اور اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا. قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تمام جانوروں میں سے ایک جوڑا اس پہ کشتی پہ بیٹھا لو اور پھر یہ کشتی چلنے لگے گی انشاءاللہ. جب پانی اوپر ہوگا تو وہی لوگ بچیں گے جو اس کشتی میں پناہ لیں گے. یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی اللہ نے توفیق نہیں دی. یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، کافروں میں سے نہ ہو، دیکھو میرے ساتھ سوار ہو جاؤ. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ہم ایسے پہاڑ پہ جا کر کے پناہ لے رہے ہیں جہاں پانی نہیں پہنچے گا. لیکن وہ ایک خام خیالی تھی. جب کشتی میں نہیں بیٹھے، دیکھ رہے ہیں، اب بیٹا حال بینہم الموج فکان من المغرقین، موج نے تھپیڑا لیا اور اسی میں وہ ڈوب گیا. تو ان الذین اجرموا کانوا من الذین یضحکون، جو لوگ جرم کیے تھے دنیا میں وہ نیک لوگوں کے اوپر ہنستے اور مذاق کرتے، تحقیر ان کی کرتے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب گزرتے نیک لوگوں کے سامنے. آپ دیکھیے حضرت بلال تھے، حضرت یاسر کے اولاد تھے، آل یاسر تھے، اور اسی طرح دوسرے صحابہ تھے جن کو بہت کچھ تکلیفیں دی جاتی تھیں، اور اس حالت میں ان کے اوپر وہ لوگ ہنستے تھے. لیکن ایک زمانہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پسپا کیا. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب گزرتے تھے صلاۃ وغیرہ پڑھتے ہوئے یا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کے آنکھ کے اشارے سے ان کی تحقیر کرتے تھے، حمز اور لمز کرتے تھے. یتغامزون، اشارہ کرتے تھے، دیکھو اس طرح نہ بول کر کے اشارہ بھی آنکھ کا یہ ویل ہے ان کے لیے جو اس طرح کا اشارہ کر کے اور لوگوں کی تحقیر کرتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، ایک دوسرے کو پر اشارہ کر کے کہتے دیکھو، اور ہنسی مذاق کرتے. یہاں تک کہ بعض صحابہ کو ستاتے تھے، یہاں تک کہ جب ان کو نیچے دبا دیا پتھر کے تو بیٹھ کر کے ہنستے تھے. یہی کعبے کے سائے میں بیٹھ کر کے لوگ ہنستے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بڑے انصاف کے ساتھ انسان کو وعدہ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ حق ہے کہ جو خیر کرے گا اس کو خیر کا اجر ملے گا، اور جو شر کرے گا قیامت میں اس کا دنیا میں نہ دیکھے، لیکن دنیا چند دن کی گزر جائے گی، آخرت میں اس کو بہرحال اس کا مزہ چکھنا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ،
جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف جاتے تھے تو ہر قسم کی نعمتوں سے سرشار گھر جاتے تھے، اس نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے تھے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جب گھر جاتے تب بھی گھر پہ الحمدللہ ہزار نعمتیں ان کا استقبال کرتی، بیوی آ کر کے استقبال کرتی، بچے کرتے سب کچھ، تو وہاں بھی وہ بڑے ہی خوش ہو کر کے جاتے گھر۔ دوسرا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ نے بیان کیا ہے، مجاہد نے، کہ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، جب اپنے گھر جاتے تو راستے میں جو بھی ملتا ان سے مذاق، ان کی تحقیر کرتے جاتے، ان کو آوازیں کستے جاتے، کوئی ایسی بات کہتے جس سے ان کو تکلیف ہو، یا یہ کہ وہ کسی طرح اس دین سے دور ہو جائیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، خود گمراہ ہو کر کے دوسروں کو گمراہ کہتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہتے تھے کہ ساحر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، اور پھر مسلمانوں کو کہتے تھے کہ دیکھو گمراہ ہو گئے۔ جب حضرت عمر اسلام لائے تو لوگوں نے کہا عمر صابی ہو گئے، یعنی دین چھوڑ کر کے بے دین ہو گئے، صبا عمر ہو، تو ایسی بات کہتے رہتے تھے، ان ہؤلاء لضالون، یہ جو تم دن کو نماز پڑھتے، روزے رکھتے اور قرآن شریف پڑھتے، تو ان کو دیکھ کر کے کہتے تھے دیکھو یہ گمراہ لوگ ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا صرف انہی کے لیے نہیں ہوتا تھا کہ اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں، وہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے تھے اس قسم کی باتوں سے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے اب اس کو کیسے کہا جائے کہ اس زمانے میں بھی جو لوگ اصل سنت کے پابند ہیں ان کو گمراہ کہا جا رہا ہے، اور ایک جماعت ہے جو اپنے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، حالانکہ وہ نہ سنت جانے اور نہ جماعت کا معنی جانے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کافر ہیں، بالکل کھل کر کے کافر کہتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں بلکہ ان کے پیچھے نماز نہیں، ہماری مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، اور سب کچھ، جو خاص طور پہ بریلوی فکر کے ہیں، اپنے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے کافر ہیں، حالانکہ اللہ کا فضل ہے کہ وہی قرآن، ان سے کہا جائے کہ آخر کوئی اگر بیٹھ کر کے سمجھنے مشکل ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جن کو وہابی کہا جاتا ہے تو تمہاری بیوی کو بھی طلاق ہو جائے گا۔ بھائی بیوی تو گھر میں بیٹھی، اس کا طلاق کیسے ہوگا؟ لیکن اس طرح ڈرا کر کے لوگوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن یقیناً اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ بیٹھ جائے یا ہم اس کے ساتھ بیٹھ جائیں اور سمجھوتا کریں، اگر اس کے دل میں اخلاص ہے تو انشاءاللہ ایک ہی مجلس میں وہ موم ہو جائے گا، سمجھ جائے گا کہ اصل قرآن اور حدیث کی دعوت تو دینے والے یہی لوگ ہیں، نہ کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ جو کافر کہتے ہیں وہ خود یقیناً اپنے کو کافر کہنے لگیں گے اور کہیں گے ہم خود کافر ہیں۔ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ لوگ گمراہ لوگ ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اس کے پیچھے گمراہ کریں، نوجوانوں کو ڈرائیں اور کہیں کہ ان کے قریب نہیں جانا، انہیں گمراہ، اس وجہ سے وہ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ ہم نے یہی حرم میں نیچے جب کرسی ہوا کرتی تھی 10-12-15 سال پہلے، تو دو نوجوان، ہمارے خیال سے عمر 35 یا 45 سال کی، آئے بیٹھے بڑے غور سے سن رہے تھے، تو وہ شاید کسی اور کا انتظار کر رہے تھے، مولانا مکی کا یا کیا۔ تو جب میں نے اس قسم کی چیزوں کا ذکر کیا کہ نہیں، سنت پر عمل اور خاص مذہب وغیرہ پر، کسی بھی مذہب پر تمسک یہ غلط ہو جائے گا، تو تھوڑی دیر میں اٹھے تو کہا آپ کون ہیں؟ ہم نے کہا کیا چاہیے، کس کو چاہیے آپ کو؟ اب مولانا مکی نہیں ہے، ہم نے کہا میں مولانا مکی نہیں ہوں۔ کہا تبھی تو قرآن حدیث کر رہے ہیں، یعنی یہ بہت بڑا جرم ہو گیا قرآن حدیث کرنا۔ دیکھیے کتنا دل مردہ ہو چکا ہے، یا یہ کہ دل ایسا بدل چکا ہے کہ قرآن حدیث سے چڑ ان کو ہوتی۔ صاف اللہ کا کیا، اٹھے اور چوتڑ جھاڑ کر کے نکل گئے دونوں کہا چلو اٹھو، اس کو بھی اٹھا لیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تبھی لفظ جو نہیں بھولوں گا میں، وہ کہتا تھا تبھی تو قرآن حدیث ہر چیز میں۔ اسی طرح ایک کوئی منکر سنت تھا، مجھے یاد آتا ہے، وہ بار بار سنتا رہا کچھ دیر، تو کہتا ہے
آپ حدیث کیوں پیش کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا تب کیا پیش کریں، کوئی تمہاری ایسی کیا نام ہے کہانی ہو، ناول وغیرہ تو لاؤ، اس کو پیش کریں، حدیث کیوں پیش، قرآن کافی ہے۔ ہم نے کہا کہ آپ نے یہ بات کہاں سے لی؟ قرآن کافی ہے تو پھر صحابہ کو جانتے ہیں آپ؟ صحابہ کن کو کہتے ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم کی خبر دی ہے۔ یہ دعا نہیں، آپ جب کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، دعا نہیں کر رہے ہیں آپ ان کے لیے، بلکہ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ نے جہاں کلام پاک میں فرمایا وہ خبر ہے، اللہ کہتا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کذالک لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، خبر ہے۔ تو یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو جب سب بولنے لگے ہم تو کہتے ہیں آپ کے ساتھ بات کرنا جو ہے وہ بے سود ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ صبر کر سکیں تو بیٹھیں، اور ہمارے خیال سے آپ کو آگ لگ رہی ہوگی سنت کا نام سن کے، اٹھ کے چلا ہی گیا بیچارہ۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، خود گمراہ ہیں، دوسروں کو گمراہ کہتے ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، یہ ہمارے نیک بندوں کے لیے کے اوپر داروغہ نہیں ہے، یا یہ کہ ان کے اوپر یہ ذمہ دار نہیں ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ایک ایک چیز کو تم لے کر کے ان کی گمراہی ثابت کرو۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، دیکھیے یہاں جو ہے اس کا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مجرم لوگ جو ہیں مومنین کے اوپر نگراں نہیں ہیں کہ ایک ایک اعمال کو وہ دیکھ کر کے اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں اور اس کی برائی بیان کریں، اس کا انہوں نے اللہ نے ان کو مکلف نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے ان کو یہ سب چھوڑ کر کے اپنا کام کریں، جائیں کھائیں پیئیں اور کچھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پر کہا ہے قیامت میں جب یہ لوگ اللہ سے فرشتوں سے کہیں گے کہ یا مالک لیقض علینا ربک، اے مالک سے جہنم جو ہے جہنم کے دروغہ ان سے کہیں گے کہ اللہ سے کہو کہ ہمارا ایک خاتمہ ہی کر دے، جہنم میں تو جلیں گے تو نہ مریں گے نہ جئیں گے، تو خاتمہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، تم اسی میں ذلیل رہ کر کے گزارو وقت اور کوئی بات نہ کرو، یہ وقت آئے گا۔ انہو کان فریق من عبادی یقولون، ہمارے کچھ بندے دنیا میں کہتے تھے ربنا اغفر لنا، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہوں کو، وارحمنا وانت خیر الراحمین، ہمارے اوپر رحم کر، تو اچھا رحم، سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ تو کیا کرتے تھے تم یہاں کہتے ہو کہ تمہیں ختم کر دیا جائے، یعنی مٹی میں ملا دیا جائے، تمہاری جان مر جائے، تم تکلیف نہ اٹھاؤ۔ تو ہمارے نیک بندے جو جن کو اللہ نے توفیق دی تھی، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرتے تھے، فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم ان کو مذاق بنائے ہوئے تھے، ہر کام میں ان کو پاگل کہتے تھے، ان کو گمراہ کہتے تھے، اور ان کے اوپر آوازیں کستے تھے، ان سے مذاق کرتے تھے، آنکھ کی چشمک کے ذریعے سے مذاق کرتے تھے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، میری یاد کو بھول کر کے تم ان کو مذاق بنائے ہوئے تھے اور تم ان سے ہنستے تھے ان کے اوپر۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، ان کمزوروں کو جن کو تم مذاق بنائے ہوئے تھے، ہم نے ان کو ان کے صبر کی بنا پر ہم نے پورا بدلہ دیا ہے۔ انہم ہم الفائزون، وہی لوگ ہمارے نزدیک کامیاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال بہت ہی انصاف کے ساتھ دنیا میں بھی تو اس نے کہا ہے، یہ بھی رحمت کی، اس کے رحمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ ربنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ، جب مکے والوں کے لیے دعا کی حضرت ابراہیم نے کہ اللہ تعالیٰ مکے والوں کو تو پھلوں کی روزی دے۔ پھلوں کی روزی ایک کمالیات میں سے ہوتی ہے، اصل کھانے پینے سے باہر کی چیز ہوتی ہے۔ اگر کوئی زندگی بھر پھل نہ کھائے لیکن دوسرے کھانے اس کو میسر ہیں، گوشت ہے، مچھلی ہے اور کچھ ہے، تو وہ جی لے گا۔ تو یہاں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا ان مکے والوں کو پھلوں کی روزی تو دے۔
من آمن منہم باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے ان کو پھلوں کے روزی دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ومن کفر، جو کفر کرے گا اس کو بھی روزی دوں گا۔ کیا میں ایسا ایک مخلوق پیدا کروں اور اس کو بھوکوں مارو؟ نہیں۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان کو بھی بھوکے نہیں ماریں گے، اللہ کہ جب ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ کر لے تو ہر قسم کے عذاب ان پر آ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ مالس خلو ایرو اچھا، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ لا خلي هذا يا شيخ، لا تصور، الله يهديك. الصورة ما توجد بدون ضرورة. أنتم شياب مالك تلعبون هذه كلها في المسجد، بارك الله في الحرم هذا. أنا أرجو كل من يكون من هذا النوع لا تصوروا بارك أنفسكم ولا غيركم، اتركوه. برا ظهره إلى الكعبة وهو يصور ويرفع يده كأنه عند الكعبة، هناك برا تشوف. كل هذا يدخل فيه الرياء يا إخوان. إذا أرسلتم الآن إلى أهلكم كله يدخل فيه الرياء. اجعلوا عبادتكم وعمرتكم ومجيئكم هنا وسفرتكم كلها لوجه الله، بارك الله فيكم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون۔ تو آج کے دن یعنی قیامت کے دن مومن لوگ کافروں کے اوپر ہنسیں گے کہ تم جو ہمارے اوپر ہنس رہے تھے آج اس کے بدلے ہمیں موقع ملا ہے، اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے اور تم جہنم میں جل رہے ہو۔ کفار سے ہنسیں گے۔ علی الارائک ینظرون، یہاں بھی کہا کہ وہ اپنے آرام چار پائے با اریکہ ایک خاص قسم کی ہوتی ہے جس میں ہر قسم کا آرام ہوتا ہے، ٹیک لگانے کا بھی، اور گاؤں تکیے لگے ہوتے ہیں اور سب کچھ جیسا کہ تعریف کرتے ہیں، تو اس پر بیٹھے ہوئے وہ دیکھیں گے اللہ کو، اللہ کی نعمتوں کو، اپنے اہل وال کو دیکھ کر کے خوش ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا الحق بہم ذریتہم، جو لوگ ہیں اگر وہ نیک ہیں تو ہم ان کے ساتھ کر دیں گے ان کو، تاکہ ان آدمی جو ہے اگر تمام اہل ویال اکٹھا ہو تو اس کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، اب جان لیں یہ کافر لوگ، بتائیں کہ اپنے عمل کا بدلہ ملا تمہیں کہ نہیں؟ گویا اس پر مزید ان کو تکلیف ہوگی۔ کسی کو تکلیف دیا جائے اور کہا جائے کہ تم نے جو جرم کیا تھا اسی پر یہ تمہیں بدلہ مل رہا ہے تو اس پر مزید تکلیف ہوگی اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کیا کافر لوگوں کو اپنے عمل کا بدلہ ملا یا نہیں ملا؟ یعنی ضرور ملا۔ اسی طرح نیک لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے نوازے گا، ہر طرح کی نعمتوں سے نواز کر کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا اظہار بھی کر کے ان کو خوش کرے گا مومنوں کو، اور جن کو ستائے گا اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس طرح کی باتیں کر کے کہ اب اگر تم نیک ہوتے تو یہ تمہیں برے بدلے نہیں دیکھتے ہوتے، لیکن اب تم اپنے برے بدلے کا، برے اعمال کا مزہ چکھو، برے جزا اور بری سزا کے نتیجے میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انشقاق آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت۔ اذا السماء، وہاں اس سے پہلے آیت گزر چکی، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، اور پھر اس کے بعد اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، اس میں واذا البحار سجرت۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی انداز کو، اور ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ جہاں تک سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چھوٹی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جنت، جہنم، قوموں کے عذاب، قوموں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا دنیا میں، یا جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ اچھے نتیجے کا اعلان فرمایا یا اچھے نعمتوں کا اعلان فرمایا، ان کو ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ بار بار دہراتا ہے، بار بار اس معنی میں دہراتا ہے کہ عام طور پر لوگ جو ہے انہی چھوٹی صورتوں کو یاد کر کے نمازوں میں پڑھتے ہیں،
بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اچھے عالم ہوتے ہیں لیکن ان کو کئی 2-3 پارے بھی نہیں یاد ہوتے ہیں. تو چھوٹی صورتیں عام طور پر لوگ اسی وجہ سے بچوں کو جب سب سے پہلے پڑھایا جاتا ہے، یاد کرایا جاتا ہے قرآن تحفیظ وغیرہ میں، تو سورہ یہ کیا نا جز اما، اس کے بعد پھر شروع کیا جاتا ہے سورہ بقرہ وغیرہ سے. کیونکہ اگر اتنا ہی یاد کر کے وہ باہر زندگی میں اپنے کاموں کے لیے نکل جائیں، نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے، ان کو انشاءاللہ یہ صورتیں محفوظ ہوگی. تو ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بار بار قیامت کا ذکر، رسولوں کا ذکر اور رسولوں کی قومیں کی ہلاکت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو یاد کرو اس وقت کو، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. یہ آسمان اتنا مضبوط ہے جیسے کہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں دروازے بھی بنائے ہیں، فرشتے ان کے محافظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ کھول نہیں سکتے. لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ آسمان پھٹ کر کے ایک ایک جز اس کا ناپید ہو جائے گا. کہاں جا کے گرا یہ نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ اس کو کل عدم کر دیں گے. اسی طرح یہ پہاڑ جو اتنا بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اتنی سخت مخلوق ہے اللہ کی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں گے. اب آپ کہیں گے کہاں گیا، کسی سمندر میں، سمندر بھی پھٹ جائے گی اور وہ زمین بن جائے گی سب. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت. جس رب نے کلمہ کن سے سب کو پیدا کیا ہے، ایک ہی کلمے سے سب کو اللہ تعالیٰ فنا بھی کر سکتا ہے. تو اذا السماء، اس وقت یاد کرو اے مومنو، جو شخص قیامت کا دن یاد کرے گا، قیامت کے ہولناکیوں کو یاد کرے گا، انشاءاللہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا خوف آئے گا. اللہ کی اطاعت میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. اور جو شخص آخرت اور قیامت کا منکر ہے، وہ سوچے گا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، تو پھر کس لیے کسی پر ظلم چھوڑے گا، کسی کو قتل کرنا کیسے چھوڑے گا. کہے گا یہی سب کچھ دنیا ہے، طاقت ملے گی تو پناہ کرے گا لوگوں کو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں یاد دلایا ہے، اذا السماء انشقت، جب سورج جو ہے وہ جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. آپ کو معلوم ہوگا ایک آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو مخاطب کر کے ائتیا طوعا و کرہا قالتا اتینا طاغین، آؤ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے میرے پاس آؤ. سب نے کہا، دونوں نے کہا اتینا طاغین، ہم چاہ کر کے تیرے پاس آئے. تو گویا جس طرح وہاں اس نے آواز سنی اللہ کی، یہاں بھی اللہ مخاطب کر کے سورج سے کہے گا، وہ بھی جھڑ جائے گا اور ناپید ہو جائے گا. چاند سے بھی اسی طرح، آسمان اسی طرح، زمین جتنی ہے، درخت، حجر، شجر، سب ناپید ہو جائیں گے. آسمان پھٹ کر کے بے وجود ہو جائے گا. یہ نہیں پھٹ کر کے کہیں جا کر کے کوڑا بن گیا اور کچھ ہے اور ڈھیر بن گیا، نہیں، وہ فنا ہی ہو جائے گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذا زلزلت الارض، اور دوسری جو ہے القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. یہ پہاڑ جو ہے روئی کے ٹکڑوں کی طرح اڑ کر کے اور ختم ہو جائیں گے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اذنت لربها وحقت، آسمان نے سن لی اللہ کی آواز کو، اور اس کو حق ہے کہ وہ سنے اور اس پر عمل کرے. اذن کے معنی اذن کے معنی اور اذن کے معنی کان لگانا ہے. آپ کو ایک حدیث یاد دلاؤں جس میں پیارے رسول نے فرمایا ہے، ما اذن اللہ لشیء ما اذن لقارئ القرآن حسن الصوت. اللہ تعالیٰ اتنی توجہ سے نہیں سنتے ہیں کسی چیز کو جس طرح توجہ سے ایک قرآن کے پڑھنے والے جس کی اچھی آواز ہو، اچھی آواز سے وہ قرآن پڑھنا، اللہ تعالیٰ اس کی آواز پر کان رکھ، یعنی وہ سنتے ہیں. اذن کے معنی سننا ہے، یا کان رکھنا ترجمہ ہم نہ کریں، جو لفظ ہے اسی پر ترجمہ ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی ہو جائے. تو لفظی ترجمہ یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اذن یا اذن، یہ اذن کے معنی یا اذن کے معنی ایک تو ہوتا ہے اجازت دینی اور ایک ہوتا ہے سننا. تو یہاں جو ہے اذنت لربها، اللہ نے اس کو کہا پھٹنے کو، فوراً وہ اللہ کے حکم کو سن لیا اس نے
اور حقت اور اس کے لیے حق ہے اور واجب ہے اس کے اوپر کہ اللہ کے احکام کو سنے۔ تو یہ جو ہے گویا کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ زمین یا آسمان اور اتنے مضبوط آسمان پر ایمان لائے نہ رہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ منتہائے نظر ہے، آسمان کوئی چیز نہیں ہے، بس دور تک جو جانے کے بعد جہاں نظر آپ کی نہیں کام کرتی وہاں اس طرح کی نیلی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو خبر دی ہے، تمام انبیاء کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے آسمان و زمین کا۔ تو جو شخص اللہ پر ایمان نہیں لاتا، کسی بھی مذہب کا ہو، دوسرے مذاہب نے تو اپنے کتابوں کو بدل دیا، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے اپنی کتاب پیارے رسول کی سنت کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نہ کوئی سوچے کہ اتنے بڑے اجرام، اتنا مضبوط پہاڑ اور یہ سورج اور چاند اور تارے یہ سب کہاں جائیں گے، کوئی شبہ نہ کرے، فوری طور پر وہ اللہ ان کو حکم دے گا اور وہ سن کر کے اللہ کے حکم کو اس کی تعمیل کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اطعنا طائعین۔ یہ حقیقت ہے، ایک سنیں گے وہ، یہ بھی اس میں ہمیں شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں ایک مجاز، ایک لفظ ہے، مجاز کہتے ہیں کہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے ذریعے سے بہت سی حقیقتوں کا انکار کر کے ہمارے فلاسفہ نے لوگوں کو غلط باتوں کا تلقین کیا، اور بہت سے لوگ اسی کو حق سمجھتے ہیں۔ خاص طور پر عقیدے میں بھی اسی طرح گمراہی آئی، اشعری عقیدہ، ماتریدی عقیدہ، اعتزال، یہ سب انہی حقیقت اور مجاز کے درمیان ضائع کر دیا اصل عقیدے کو انہوں نے۔ جس چیز کی خبر اللہ تعالیٰ نے جس لفظ کے ساتھ دی ہے اسی کے عربی معنی پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کا عربی الرحمن والعرش استویٰ کو پوری دنیا کہتی ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو کتاب و سنت کے عامل اور صحابہ کے طریقے کے عامل ہیں، ان کے علاوہ سب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ کوئی جسم نہیں ہے، بڑی تفصیل اس میں کرنے لگے۔ جسم نہیں تو کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ نہیں، جسم کہنا غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کو جسم نہیں کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا میرے ہاتھ ہے، آنکھ، انک بأعیننا، اور یضع الجبار قدمہ، قدم کا بھی اس بات ہے۔ استویٰ علی العرش، اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں، وہ کافر ہے۔ لیکن آپ جانیں جتنے دیوبندی ہیں وہ سب عرش پر اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، تو امام صاحب کا فتویٰ کیا ان کی نظروں سے نہیں گزرا؟ تو آپ ہمیں ہر اس چیز کی جس کی خبر اللہ نے اپنے لیے دی ہے، کسی بھی چیز کے لیے دی ہے، پیارے رسول کی جو خبر دی ہے۔ کچھ لوگ تو ایسا ہیں کہ پیارے رسول کو بشر بھی نہیں مانتے، کہتے بشر نہیں ہے۔ ابھی ایک بہرحال جاہل آدمی تقریر کر رہا تھا، کہتا ہے تم لوگ کہتے ہو پیارے رسول بشر ہیں، دیکھو 3 آدمیوں نے پیارے رسول کتنا دھوکہ دیتے ہیں، اور شیطان ان کو تلقین کرتا ہے اسے دھوکے کی۔ کہتا ہے 3 ذات نے بشر کہا ہے پیارے رسول کو، اللہ نے کہا ہے بشر، اور پیارے رسول نے خود کہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، یا پھر انسانوں نے کہا کہ ابشر یہدوننا، کیا ہمیں کوئی بشر ہدایت دے سکتا ہے؟ ہاں، مشرک مکہ بشر کہتے تھے، تو نہ تم اللہ ہو سکتے ہو نہ رسول ہو سکتے ہو، تو تم کافر ہوئے مشرکین مکہ کی طرح۔ دیکھیں شیطان کس طرح ان کو تلقین کرتا ہے اس قسم کی ہیرا پھیری میں۔ قرآن سے کھیل کر رہے ہیں۔ عربی زبان کے سمجھنے والے صحابہ کرام نے کبھی نہیں پوچھا اللہ عرش پہ کیسے بیٹھا ہوا ہے۔ استویٰ اعلیٰ، استوا کے معنی اعلیٰ ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جب تم اپنی سواری پہ سوار ہو فَإِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهَا، اپنی سواری کی پیٹھ پر بیٹھو تو کیا کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ تو استوا کے معنی اعلیٰ اور استوا کے معنی معلوم ہے۔ اسی وجہ سے امام مالک سے کسی نے پوچھا کیا معنی استوا کا، تو کہتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول، کیسے اللہ بیٹھا ہے اس کی ہمیں خبر نہیں دی ہے۔ والایمان علیہ واجب والسؤال عنہ بدعہ، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور یہ پوچھنا کہ اللہ کیسے عرش پر ہے
یہ بدعت ہے۔ اور پھر اس شخص کو انہوں نے اپنے مجلس سے نکال دیا تاکہ لوگوں میں اپنے غلط عقیدے کا ظاہر نہ پھیلائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بہرحال کہ اذ السماء انشقت وأذنت لربها، سن لیا اور فوری طور پر اللہ کے احکام کی تعبیر کرتے ہوئے وہ پھٹ گیا آسمان پورے طور پر، جس طرح پھٹ کر کے ناپید ہو جائے، جس طرح پہاڑ کے بارے میں کہا یسألونک عن الجبال فقل ينسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا، اتنے اونچے پہاڑ ان کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر کے اور زمین کو برابر کر دے گا، قاعا صفصفا، جیسے ایک میدان ہو جو نہ نیچا ہو نہ اونچا ہو۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ زمین جو ہے پھیلا دی جائے گی۔ ابھی تو زمین آپ کے لیے تنگ ہے، آپ جا رہے ہیں جگہ جگہ پہاڑ پڑ رہے ہیں تو تنگ راستے میں جا رہے ہیں، لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ سب کچھ یہ جتنے درخت ہیں، حجر ہیں، شجر ہیں، پہاڑ ہیں، سب اٹھا دیے جائیں گے تو زمین پھیل جائے گی۔ بے شک یہی مکہ اگر تمام پہاڑ اٹھ جائے تو کتنا اس میں کشادگی ہو جائے گی۔ تو یہ ہے معنی مدت کا، یہی تفسیر کی ہے ائمہ نے، امام حضرت عبداللہ ابن عباس نے اور دوسرے ائمہ نے۔ تو وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یہ زمین جو ہے تمام جو اس کے اوپر پیٹ پہ جتنی چیزیں ہیں سب کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ وسیع بنا دے گا اس کو، یعنی اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے، پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی، جیسے روٹی ہو برابر اس طرح وہ پوری زمین ہو جائے گی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ اس میں ٹیڑھا پن ہوگا کچھ راستے کا اور نہ نیچا اونچا ہوگا، سب برابر ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اس کو بھی یاد کرو کہ جو کچھ اس کے اندر ہے سب کو باہر پھینک دے گی، سب کو باہر پھینک دے گی، جیسا کہ ہے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اللہ تعالیٰ حکم دے گا، سور پھونکا جائے گا، تمام لوگ اپنی قبروں سے نکل کر کے اور جہاں کہیں بھی ہوں، مچھلی کے پیٹ میں ان کا وجود رہا ہو، سب اکٹھے ہو کر کے اور اللہ کے طرف دوڑیں گے، میدان حشر کی طرف دوڑیں گے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، سب کچھ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین جھجوڑ دی جائے گی، حرکت ہوگی زوردار اور آدمی پاگل کی طرح بھاگیں گے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما، اتنا ہولناکی ہوگی کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی، پاگل ہو جائے گی۔ تو وہاں ہے وَأَخْرَجَتِ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جتنے موت اس میں مدفون ہیں یا اس کے پیٹ پہ سڑ کر کے مرے ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا، زمین کو حکم دے گا نکال دے گی سب کو۔ اسی طرح دوسری آیت دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں جو ہیں اکھاڑی جائیں گی، بعثر کے معنی کھود کر کے اور باقاعدہ ان کو ظاہر کر دیا جائے گا، بکھار دیا جائے گا۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، بار بار اللہ تعالیٰ مختلف، میں نے بار بار کہا کہ چھوٹی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو یاد دلائے تاکہ لوگ جو اسی کو اکثر یاد کرتے ہیں تاکہ پڑھتے رہیں اور اس کو سمجھتے رہیں۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے، سورہ کون سی ہو، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کیا ہم نے زمین کو مردے اور زندوں کو لپیٹنے کے لیے نہیں بنایا ہے؟ اسی میں تم زندہ رہو گے اور دفن ہو کر کے اسی میں تمہیں لپیٹ لیتی ہے زمین، ہم نے اس طرح بنایا۔ یعنی یہ کہ قیامت جب قائم ہوگی تو سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نکالے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، زمین کو حکم دے گا، زمین پھینک دے گی۔ جی، وہ جس کسی نے زمین کو حکم دینے کا معنی یہ ہے کہ ابھی زمین اپنی اصل حالت پہ ہو سکتا ہے نہ آئی ہو جس میں بالکل برابر ہو جائے، وہ جیسے کہ ایک آدمی تھا جس نے دنیا کا تمام گناہ کیا، جب مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہا، میں نے حدیث سنائی ہے، صحیح حدیث بخاری وغیرہ کی ہے، اس نے کہا کہ
میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اللہ کا بہت بڑا نافرمان رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ پائے گا تو مجھے جیسا عذاب کسی کو نہیں دے گا۔ تو بچوں کو اپنے نصیحت کی کہ بیٹو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، شاید ہندوؤں نے وہاں سے دیا ہے کیا جلانا، تو مجھے جلا دینا، جلا کر کے کچھ سمندر میں کچھ زمین پر ہوا میں اڑا دینا ہماری راکھ کو، یعنی اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پھر پکڑ نہیں پائے گا۔ دیکھیے یہاں کفر کا یہ عقیدہ ہے، اگر کوئی کہے کہ اللہ ہم جلا لیں گے اپنے کو تو اللہ ہمیں نہیں پکڑ پائے گا، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے جب اس کو سب کچھ کیا اس کے بچوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ ایک ایک جز کو اس کے اکٹھا کرو، سمندر کو حکم دیا، تو گویا سب نے سنا۔ یہ اذنت کا لفظ میں اس کی تفسیر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو سنا اور اس کی تعمیل کی۔ اذنت لربہا، سمندر کو حکم دیا کہ تمہارے پاس جو کچھ جس کے اجزاء ہیں لے کے آؤ۔ جب وہ ایک انسان بن کر کے کھڑا ہوا اللہ کے سامنے، تو اللہ نے اس سے کہا کہ تم نے کیوں اپنے کو جلایا؟ کہا کہ تیرے ڈر سے اللہ تعالیٰ کہ اگر تو پکڑ پائے گا تو بہت عذاب دے گا۔ تو اللہ کے ڈر کی فضیلت یہ ہے، اللہ نے کہا اگر مجھ سے ڈر کر کے کیا تو جاؤ معاف کر دیتا ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ تو آدمی جتنے بھی گناہ کرے اللہ سے ڈر کر کے توبہ کر لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کریں گے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، زمین نے سن لیا اور تمام اپنے اندر کے مردوں کو، خزانوں کو نکال کر کے پھینک دے گی۔ جی کتنا ہولناک منظر ہوگا اور کتنی یعنی خطرے کی گھنٹی ہوگی۔ یقیناً وہ سور جو ہے اللہ توازنت لربہا وحقت، اور آسمان اور زمین جو ہے سب اللہ کے حکم کے سننے والے اور تعمیر کرنے والے ہیں، لیکن یہ انسان جو ہے قتل الانسان ما اکفرہ، یہ انسان ہلاک ہو، کتنا بڑا کافر ہے۔ دنیا کی تمام چیز وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز لکڑی بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ پیارے رسول کہتے تھے انی لعالم حجرا کان یسلم علی قبل النبوہ، پیارے رسول گزرتے تھے انہی پہاڑوں کے درمیان مکے کے، تو کہتے ہیں اس پتھر کو میں جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو احساس دیا ہے، اور وہ لکڑی جس پر پیارے رسول ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتے تھے، جب آپ نے ممبر پہ خطبہ دینا شروع کیا تو رونے لگی۔ تو یہ نہ سوچے کوئی آدمی کی ان کو احساس نہیں، اسی وجہ سے زمین کا جو ٹکڑا ہے جس پہ بیٹھا ہوا انسان وہ سوچے اگر ہم صلوات پڑھیں گے تو یہ زمین ہمارے لیے گواہی دے گی انشاءاللہ۔ اخرجت اللہ تعالیٰ قال الانسان ہمارا یومئذ تحدث اخبارا، وہ بتا دے گی کہ فلاں شخص ہماری پیٹھ پہ بیٹھ کر کے فلاں دن اور فلاں تاریخ کو یہ غلط کام کیا تھا یا یہ اچھا کام کیا تھا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ ان سب اللہ کے کلام پاک کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھنے کے لیے کم سے کم ترجمے والی بات ہمیشہ بار بار میں دہراؤں گا کہ ضرور آپ لوگ ترجمہ سنیں، جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں وہ پڑھیں، لیکن ایسے لوگوں کو بھی کے بارے میں معلوم ہے کہ سالوں قرآن کو چھوتے بھی نہیں ہیں، سالوں۔ ابھی ایک آدمی بیان کر رہے تھے، یہ قصہ صحیح ہے کہیں کا، کہہ رہے تھے کہ ایک امام مسجد لائے بیچارے، تو امام مسجد کو انہوں نے کسی دن میاں بیوی تھے اور انہوں نے دعوت دی کھانے کے لیے، تو اتفاق سے کچھ پیسے تھے وہ ایسے پڑے ہوئے تھے بستر کے پاس جس پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اٹھا کر کے کلام پاک کے نیچے رکھ دیا، کلام پاک طاق پہ رکھا ہوا تھا، کلام پاک کے نیچے رکھ دیا۔ اب اس کے بعد یہ لوگ ڈھونڈ نہیں پا رہے ہیں، تو اب کون متہم ہوں گے؟ مولانا ہی لے گئے، کوئی اور نہیں آیا تھا گھر میں، وہی لے گئے ہیں۔ اب وہ پہلے تو مسجد میں ملتے تھے، سلام دعا، اور ایک دن انہوں نے اب دعوت بھی کھا لیا تو کہا بھائی کہاں، آپ کیوں نہیں ملتے ہیں؟ منہ پھیر کے چلے گئے۔ پھر انہوں نے پکڑا کہ وجہ کیا ہے، آپ ناراض کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں کیا کہوں نہ کہیے، حقیقت بتائے۔ کہا آپ نے ہمارا پیسہ لیا ہے۔ کہا کیسا پیسہ؟ کہا وہاں چارپائی پہ تھا، وہ پیسہ گم ہے، آپ نے لیا۔ تو یہاں دیکھیے نصیحت کی بات آتی ہے۔ کہا اچھا مجھے لے چلیے، پھر لے گئے تو کہا یہ کلام پاک اٹھائیے، تو پیسہ وہاں رکھا ہوا تھا۔
اور اس پر کتنے دن گزر گئے، مہینوں گزر گئے، تو کہا کتنے دن ہوئے آپ لوگ یہ قرآن تو رکھے ہوئے ہیں، پڑھا نہیں آپ نے، اگر اٹھائے ہوتے تو وہ پیسہ مل جاتا تمہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے دیکھیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ کلام پاک کو تبرک کے لیے، یہاں تک کہ ایک آدمی نے کرایہ لیا گھر کا، تو میرے سامنے کا قصہ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں اپنے بچے سے کہ لے جا کر کے، اس زمانے میں آسانی نہیں تھی ٹیلی ویژن وغیرہ کی یا یہ کی کیسٹ کی، تو کہا کہ لے جا کر کے کلام پاک ہر کمرے میں رکھ دو، جن شیطان کو بھگانے کے لیے بس خالی کلام پاک، اس طرح جن شیطان نہیں بھاگتے ہیں، کلام پاک پڑھنے سے بھاگتے ہیں، اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں، تو ہم یہی کہیں گے بھائیوں سے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم عربی نہیں جانتے ہیں تو ہم عربی سیکھنا واجب نہیں، لیکن کم سے کم جو صلاۃ میں پڑھ رہے ہیں صورتیں یا جو دعائیں پڑھ رہے ہیں ان کے ترجمے کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں، جو صورتیں صلاۃ میں پڑھ رہے ہیں ان کے معنی کو، اس کے لیے آپ ضرور کوشش کریں۔ اگر جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے، ان کے بچے پڑھنا جانتے ہیں، ان کو مجبور کریں، سنائیں آپ کو۔ اذا السماء وأذنت لربها وحقت، اس کے لیے اللہ نے کی بات اس نے سنی اور حق ہے، واجب ہے اس کے اوپر کہ وہ سنے، لیکن یہ انسان جو ہے نہیں سنتا ہے، وہ لوگ سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ سوالات ہیں گے؟ ٹھیک ہے، دیجیے، لائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ قرآن کے بارے میں آپ لوگ سوچیں بھائی، قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ، اگر کوئی شخص صرف کلام پاک کو اس طرح زبان سے دوہرا لیتا ہے، ایک لفظ اس کا معنی نہیں سمجھتا، تو علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اس کے پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو تدبر کے لیے، سوچ سمجھ کر کے پڑھنے کے لیے نازل کیا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اچھے اچھے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر یوں ہی پڑھتا ہے، 1000 قرآن کے ختم کرے، اور جو شخص قرآن کو سنتا ہے اور سمجھ کر کے سنتا ہے اور پڑھنا نہیں جانتا، اس کو اسی طرح اجر ملے گا پڑھنے والے کے طرح۔ یہ علماء کا فتویٰ ہے۔ بھائی لکھے اخذ ماء زمزم من الحرم ہدیۃ علی ام لا، يعني هل تسأل أنك تأخذ من الحرم وهم يمنعون لا تملأ من هذا، ولا ماذا تقصد؟ إن كنت تقصد بأن الماء هذا ممنوع لك لا تملأ من هذه المواعين التي يملؤون فيها، أنت اذهب إلى مكان يكون يملأ فيها املأ. أما إذا كنت تسأل عن هذه سنة أم بدعة نقل ماء زمزم إلى أقاصي الدنيا، هل هي سنة أم بدعة؟ ونقول سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب بعد ما فتحت مكة وفتح الجزيرة العربية، السهيل الذي كان داخلا في الصلح، سهيل بن عمرو، كان يكتب له النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل لي من ماء زمزم في الأداوي والقرب، في الأداوي برتن میں یا مشکیزے میں، تو اونٹ لاد کر کے پیارے رسول کے پاس مکے سے مدینہ زمزم بھیجتے تھے۔ تو زمزم اخذ زمزم ونقله الى اقاصي الدنيا هذه من السنة ان شاء الله، والتبرك بماء زمزم لما شرب له هذا ايضا ينبغي ان يكون الانسان شاعرا متشاعرا بان هذا ان شاء الله لما شرب له، فادعو أنت لأي حاجة من الحاجات واشرب ماء زمزم إن شاء الله يكون موفيا لغرضك۔ وہ پوچھ رہے ہیں بھائی کہ زمزم کا پانی لے جانا کیا صحیح ہے؟ تو اگر یہ لوگ کہتے ہیں اس میں سے نہ بھرو، آپ چوری کر کے بھر لیتے ہیں، تو غلط ہے، نہ کیجیے ایسا۔ ہر کام کو آپ بالکل بے داغ رکھیے۔ اب صبح ہے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، انہوں نے منع کیا ہے، محنت سے لوگوں کو پینے کے لیے دے رہے ہیں، اور لوگ وہاں چپکے سے چھپا کر کے لے آتے ہیں بھرنے کے لیے، حالانکہ منع کرتے ہیں لوگ، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ آپ دوسری جگہ سے جہاں بھرا جاتا ہے وہاں سے بھریے۔ اور یا تو یہ سوال ان کا ہے کہ کیا زمزم لے کے جانا یہ جائز ہے یا ایک بدعت ہو جائے گی؟ نہیں، پیارے رسول خود
سہیل ابن عمر سے طلب کرتے تھے، وہ زمزم بھر کر کے اونٹ پہ لاد کر کے پیارے رسول کو پہنچایا کرتے تھے۔ تو زمزم کا لے جانا یہ سنت ہے۔ لیکن بعض ملکوں میں کسٹم میں کچھ ایسے بدمعاش قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو زمزم کو کہتے ہیں اس میں جراثیم ہے، روک دیتے ہیں۔ تو ظاہر آپ یہ ہے، بہرحال یہ چیز رہی ہے، آپ سے دشمنی ہمیشہ رہی ہے اسلام سے، دین سے، تو اس معنی میں اس کو کہتے ہیں کہ اس میں جراثیم ہے، اور لے کر کے ہو سکتا ہے خود پی لیتے ہوں چپکے سے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں شہد لا رہا تھا، وہاں اس پر کیا نام ہے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، تو انہوں نے کسٹم میں کہا نہیں لے جا سکتے ہیں، سعودیہ لا رہا تھا، نہیں لے جا سکتے، اس کو ادھر رکھو۔ ہم نے کہا نہیں ادھر نہیں رکھو۔ ایک آدمی ہمارے ساتھ تھا، ہم نے کہا جاؤ وہ کوڑے کا جو ڈبہ ہے اس میں ڈال دو، یہ لوگ چوری کر کے کھا لیتے ہیں، اسی نام سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں لے جا سکتے۔ ہم نے ڈلوا دیا۔ وہی لوگ ہیں جو الٹے سیدھے ہیں، جو مسلمان بھی نہیں ہوتے لیکن وہ لے جا کے کھاتے، ہم نے کہا نہیں ڈبے میں ڈال۔ بڑا تعجب کر کے سب دیکھ رہے ہیں، ایسے سب دیکھ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے گور کے کھا لیں گے ہمیں، یعنی اتنا بڑا کام کر دیا ہم نے کہ ان کو موقع نہیں دیا۔ تو ایسے ہوتا ہے۔ اگر خالہ کی بیٹی سے شادی سے چاچو اور پھوپھی لوگ ناراض ہو جائیں تو کیا میں گناہگار یا رشتے کیا ہے والا ہو جاؤں گا؟ نہیں، آپ کے لیے خالہ کی بیٹی کی شادی جائز ہے، تو چاچو اور پھوپھی کون ہیں؟ آپ کے والدین اگر راضی ہیں اور ایک غلط کام پہ ناراض ہو رہے ہیں، ایک غلط وجہ سے ناراض ہو رہے ہیں، ان کو حق نہیں ناراض ہونے کا، تو ہزار ناراض ہوں، اگر وہ نیک لڑکی ہے تو اس سے آپ شادی کریں انشاءاللہ۔ ان کو حق نہیں ناراض ہونے کا، آج ناراض ہیں کل وہ راضی ہو سکتے ہیں، نہ بھی ہوں تو وہ خود گناہگار ہوں گے۔ انا احفظ القرآن باکثر من روایہ ولكن لا اجید معناه ماذا تنسون الان نريد منك بارك الله فيك ما دمت حفظت بارك الله فيك فانت اقرا تفسير ميسر خفيف هناك باللغه العربيه باللغه العربيه ان كنت تفهم اللغه، لأن كثير منهم يحفظ ولكنه لا يفهم، إن كنت تحفظ خذ هناك تفسير الميسر وتفهم معاني الكلمات، وهناك تطيب أيضا معاني الكلمات. حسنين مخلوق قديم هو أيضا مفيد إن شاء الله، فتحفظ وتفهم. وإذا قرأت على عالم إن شاء الله الذي يعلمك فهو أفضل، لكن إذا ما وجدت فاجتمع أنت وزملاؤك، ليس وحدك ربما تكاسلت تنام وكذا، لكن التزموا جلوس في اليوم على الأقل ساعتين أنت وصاحبك 3 4، فإن شاء الله يكون فيها بركة، وربما صاحبك يكون أكثر فهما منك وفوق كل ذي علم عليم. وبهذه الطريقة لا تهمل هذا بارك الله فيك حتى تكون فاهما القرآن إن شاء الله ومقاصده، والأحكام في الحاشية أحكام المختصرة مكتوبة فيها، احفظ تكون عالما انشاءاللہ۔ اگر دین پہ چلنے سے گھر والے بولے کہ تم بہت کم عمر میں اتنا کر کے ہم لوگوں کو ناراض کر رہے ہو، یعنی اگر دین پر چلتے ہیں ماں باپ تھوڑا ناراض ہو جائیں یا پھٹ جائیں، پھٹنے دیجئے، ان کو سمجھائیے کہ یہ دین ہے، پیارے رسول نے اللہ نے ہمارے اوپر واجب کیا ہے۔ تو دین پر چلنے کا معنی کیا ہے؟ آپ اگر وقت ضائع کر رہے ہیں ادھر ادھر صرف دین کے نام سے تو ماں باپ ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن اگر صرف نماز پڑھنے سے، ایسے بھی والدین کا سنا گیا کہ وہ نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں تو ابھی سے اتنا ہو جاؤ گے تو پاگل ہو جاؤ گے یہ، اور حالانکہ اس کا کوئی کام نہیں ہے، تم پڑھو بس، اپنے کیا نام ہے اسکول اور کالج کی محنت کرو اور باقی نماز پڑھنے نہ جاؤ۔ تو ایسے لوگوں کی بات چاہے باپ ہوں یا اور کوئی ہو، ان کی بات سننا جائز نہیں آپ کے لیے، سمجھائیے آہستہ آہستہ، اور اگر ناراض ہی رہتے ہیں تو ہزار ناراض رہیں، زیادہ سے زیادہ کہیں گے آپ کو کہ ہمارے گھر سے نکل جاؤ، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کشادگی دنیا میں پیدا کر دیتا ہے، جا کے کمائیں گے اور خود ایک عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ حلال کھانے کی اور اللہ کے دین پہ چلنے کی۔ لیکن ان کی وجہ سے اگر آپ گمراہ ہوئے، بڑے ہو کر کے آپ کا ہدایت پہ آنا مشکل ہے۔ اس سے تاکید رکھیے کہ ابھی اگر آپ
नाराज होने के खतरे से उनके दीन को छोड़ देंगे तो फिर हमेशा के लिए आप गुमराह हो सकते हैं। जरूर आप वालिदैन को कोशिश कीजिए, माँ बाप हैं बहरहाल वो राजी होंगे एक दिन, लेकिन ये है कि बहाना करके वक्त जाया करें आप इस दीन के नाम से तो नहीं। कहीं भी सुना लेक्चर हो रहा है चले गए, इधर कहीं ये और नहीं, वो चीज जो जायद है सलात ज़कात के अलावा जो चीज जायद है उसकी वजह से वो नाराज हो सकते हैं, पाबंद कर सकते हैं आपको कि भाई बाप के हाथ, बाप की दुकान पे बैठो थोड़ी देर, हमारे काम में कुछ मदद करो, तो उनका हक है। लेकिन अगर यूं ही कि दीन पर अमल ना करो ना पागल हो जाओगे, ऐसा सुना गया, हमने खुद सुना, तो ये लोग जो इनको समझाया आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे। माँ बाप हैं, दूसरे नहीं है, बारह उनके दिल में रहम होता है ज्यादा बच्चे के लिए। कि अहले हदीस फ़िरका पाकिस्तान में जो कि कुरान हदीस की बात करते हैं उनका मुकम्मल तकलीद करना कैसा है? तकलीद आप नहीं करेंगे उनकी, इसको तकलीद नहीं कहते हैं। कुरान और हदीस पर अमल करना ये इत्तिबा है। इत्तिबा और तकलीद में बहुत फर्क है। इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह की तरफ से जो कुछ उतारा गया है, यानी कुरान, और कुरान के साथ हदीस रसूल और सहाबे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत, ये सब हमारे लिए मिसाले रहा है, उन्हीं से हम दीन पर अमल कर सकते हैं। और आप उनको कहेंगे हम उनके पीछे चले, वो तकलीद नहीं है। तकलीद तो ऐसे आदमी की है जो खुद मुकल्लिद होता है, मुकल्लिद के मुकल्लिद, मुकल्लिद के मुकल्लिद, वो होता है मुकल्लिद। मुकल्लिद का माना, उसकी तफसीर, उसकी लफ्ज का माना यह है कि किसी आदमी की बात को बगैर दलील के मान लेना जो हुज्जत नहीं है। फिर रसूल की बात को मानना ये हुज्जत है, अल्लाह ताला ने आपको हुज्जत बनाया है हमारे ऊपर, ये तकलीद नहीं है। तो आप अगर किसी शख्स की, हम इमाम अबू हनीफा की तकलीद करेंगे, इमाम अबू हनीफा की तकलीद करने वाले झूठे हैं, ये लफ्ज हमारा पूरी दुनिया में पहुंचे। जो लोग दावा करते हैं कि इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं, वो मुकल्लिद नहीं है इमाम अबू हनीफा के। अभी मैंने कहा कि इमाम साहब कहते हैं जो शख्स कहता है कि अल्लाह अर्श पर नहीं वो काफिर है, लेकिन देवबंद के कितने उलमा हैं जो इसके कायल नहीं। अल्लाह ताला तो हर जगह उनके जेब में बैठा हुआ है अल्लाह। और इसी तरह ये तसव्वुफ वगैरह के तरीके पर इमाम साहब की का नकीर है, लेकिन चारों नक्शबंदी, चिश्ती, कादरी की बिदअत इनका एक माबही इम्तियाज है। और जो चारों से मंसूब हो बहुत बड़ा आलिम है, ये सब चीजें मुखालिफ है पूरे तौर पर दीन खालिस के और इमाम अबू हनीफा के। इस वजह से इमाम अबू हनीफा का अपने को हनफी कहना, वो लोग शर्म करें, हनफी ना कहें, कुछ और कह ले, देवबंदी कह ले और कुछ कह, लेकिन हनफी कहना जायज नहीं उनके लिए, क्योंकि सिर्फ एक चीज में आप इमाम अबू हनीफा की बात मानते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ मसला आता है हम जानते हैं, पूरा हमारी मकतबे में बचपन से भरी हुई है किताबें ये सब। आप कौन सी किताब हनफी की नहीं है जो हमारे पास ना हो इंशाअल्लाह, जो पढ़ाई जाती है बाकायदा, खुदूरी शरीफ से लेकर के सरे वकाया और फिर हिदाया और फिर बदाय, सब कुछ हमारी लाइब्रेरी में अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जो मिली खरीदा हिंदुस्तान से लेके आए। आप देखेंगे बहुत जगहों पर इमाम साहब का फतवा यह है, लेकिन जब आम लोगों को पसंद नहीं आया और आम मसाइल में इमाम अबू यूसुफ और मोहम्मद ने 2 सुलूस इमाम साहब से इख्तिलाफ किया है, तो वहां चले जाते हैं, कहते हैं कि हम इस पर अमल करेंगे, क्योंकि अल फतवा अला कौल अबू यूसुफ उनका लफ्ज है किताब में। कहते हैं इमाम अबू हनीफा का कहना यह है, इमाम अबू यूसुफ का कहना यह है, वल फतवा अला कौल अबू यूसुफ, जैसा चाहा बना लिया दीन को। अगर आप हनफी हैं तो हर चीज में उन्हीं को लीजिए। इमाम अबू हनीफा की तकलीद के नाम से आप सही अहादीस को छोड़ करके और जी लेते हैं, तो फिर इमाम अबू हनीफा की बात छोड़ करके उनकी बात क्यों लेते हैं? तो आप उसकी तकलीद ना करें। बहुत से मामलात में इंसान गहराई में नहीं जाता, तो एक मसलक से मुंसलिक होना मुकम्मल है। गहराई और गहराई जो आप कहना चाहते हैं, आपको कोई भी मसला लेके आइए इंशाअल्लाह, कोई भी मसला इस दुनिया में नया हो पुराना हो, मैं एक आम तालिब इल्म की हैसियत से कहूंगा कि आज नहीं तो कल ढूंढ करके लाके आपको बताऊंगा। हदीस की रोशनी में हमारे उलमा ने जो इस्तेमाल किया है, नहीं मिलेगा तो हम इमाम अरबा के अक़वाल में से किसी को तरजीह दे करके आपको बताएं, ना कि हम एक के साथ अपने को मुंसलिक करके। और ये झूठ इंतसाब है, झूठे हैं लोग जो अपने को कहते हैं हनफी है, ये सच्चे नहीं है। और ये बात हमारी इंशाअल्लाह किसी को भी पहुंचे, मुझसे उस पर बात करना चाहे कर ले, तो हम यही कहेंगे कि आप जो है
غلط کر رہے ہیں۔ ایک مسلک سے منسلک ہونا معنی یہ ہے کہ آپ لڑیں، حرم میں بھی 4 مصلی قائم کر لیجئے، اکٹھا نہ نماز پڑھیں، یہ معنی ہے ایک مسلک سے منسلک ہونا۔ آپ کہہ رہے ہیں کسی کی تقلید ضروری ہے ایک سے منسلک ہونا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یقیناً آپ دشمنی آپس میں پھیلا رہے ہیں ایک دوسرے، یہاں تک کہ اللہ کے گھر میں بھی 4 مصلی تھے نا، کسی زمانے میں 572 میں ابن جبیر اندلس سے حج کرنے، انہوں نے کہا کہ یہ ان کا زیدیوں کا، شیعوں کا بھی ایک مصلی تھا، اب جب 5 ہو گیا 6واں بھی کسی سے ہو سکتا تھا، 8واں بھی ہو سکتا تھا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے سے دشمنی کریں گے، جنگ کریں گے، باقاعدہ قتل و غارت ہوتا تھا۔ اس وجہ سے کسی مسلک پر، خاص کسی مسلک پر آپ عمل کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ بار بار میں یہ کہوں گا، اگر قرآن کو، حدیث کو واضح طور پر جان کر کے چھوڑ رہے ہیں تو یقیناً گمراہ ہوں گے۔ حضرت قرآن پڑھنا ثواب نہیں ہے تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں تو کس کھاتے میں جائے گا؟ میں ایک پکی بات کہوں گا انشاءاللہ، وہ یہ کہ آپ کو قرآن سے جو محبت ہے دل میں اور جو لگاؤ ہے، اس کی بنا پر آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ، لیکن قرآن پڑھنے کا اجر کی 1 حرف پر 10 نیکی، وہ علماء کا فتویٰ ہے، کئی علماء کا، میں نقل رہا ہوں، اگر انشاءاللہ لا کے سناؤں گا کہ اس میں ثواب نہیں ملے گا، وہ ایک حرف کا 10 نیکی، لیکن چونکہ آپ قرآن کی محبت میں، اللہ کی محبت میں پڑھ رہے ہیں، اس کا اجر ضرور ملے گا، کتنا ملے گا یہ نہیں، لیکن قرآن کے بارے میں کہا ہے الف لام میم میں 3 حرف ہیں، 30 نیکیاں ملے گی، وہ نہیں ملے گی جب تک ہم سمجھ کر کے نہیں پڑھیں گے۔ جی